بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے امید کرتے ہیں آپ سب بہن بھائی خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو اسی طرح صحت مند اور خوش رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ آپ کا گود اللہ پاک بچے جیسے نعمت سے بھر دے گا۔ یہ عمل پہلے بھی بتا چکے ہیں ہماری مفتی صاحب نے کچھ لوگوں کو، لیکن اب ایک بھائی نے فرمائش کی ہے کہ مجھے وہ عمل دوبارہ بتا دیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس عمل کو اب ہم سارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے ذریعے، تاکہ ہر وہ بہن اور بھائی اس سے فائدہ اٹھائے جو لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کا یہ عمل صحیح طرح سمجھ میں آ جائے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اولاد اللہ پاک کی خزانوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، لیکن ان لوگوں سے جا کے پوچھے جو اولاد جیسی بڑی نعمت سے محروم ہے، جو ہر روز ساس، نند، رشتہ داروں کے طعنوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ان کی جولی خالی ہی رہتی ہے، کیونکہ اولاد نہ تو ڈاکٹر دے سکتا ہے اور نہ حکیم، چاہے جتنے بھی پیسے خرچ کرے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے بیماری کا فیصلہ کر دیتا ہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس شخص کو صحت نہیں دے سکتے، چاہے ہم جتنے بھی پیسے خرچ کریں، جتنے بھی مہنگی مہنگی ادویات اس مریض کو دے دے، لیکن ایک طریقے سے یہ سب ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنے کا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، جب ایک انسان کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر صرف یہ کہتا ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ادھر ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان چاہے ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، لیکن وہ صرف کوشش ہی کر سکتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% یہ کام کر سکتا ہوں، تو اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کا بانجھپن ختم کر سکتے ہیں۔ وہ صرف کوشش ہی کریں گے، باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کے بعد آپ جب یہ آج کا عمل کرو گے تو انشاءاللہ عمل میں کامیابی ہی پاؤ گے۔ ایک بھینس یا گائے ہے، جب ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز یا جگہ نہیں ملے گی جہاں پر دودھ بنتا ہو یا دودھ پڑا ہوا ہو، لیکن جب آپ اس سے دودھ نکالتے ہو تو اس سے اللہ پاک آپ کو 1 کلو سے لے کر 3-4 کلو دودھ دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دودھ اللہ پاک کی خزانوں سے آتا ہے۔ اسی طرح ماں کی چھاتی میں بھی دودھ اللہ پاک کی خزانوں سے آتا ہے، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم 2 سال تک ماں کا دودھ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹری میں مصنوعی دودھ بنتا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے والی دودھ میں ہوتی ہے۔ جب اللہ خود آپ کو ایک چیز اپنی خزانوں سے کھلاتا ہے تو سوچئے وہ کتنا مفید اور طاقتور ہوگا ہمارے لیے۔ تو دوستو، زندگی میں آپ کو جو بھی رکاوٹ آتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو اپنی پریشانی اور غم کا بتایا کرو، کیونکہ غم اور خوشی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جسے اللہ پیار کرتا ہے تو تھوڑا امتحان بھی اس پر ڈالتا ہے۔ تو امتحان میں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ امتحان تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ میں جس بندے سے پیار کرتا ہوں وہ امتحان کے وقت کسے رجوع کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امتحان تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اسے اللہ سے حل کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر بندوں کے سامنے جاؤ گے تو ہمیشہ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی،
اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں آپ سے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن سے یہ منفی سوچ، منفی خیالات کو ختم کر سکے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سوچتے سوچتے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ تو آج کا عمل کچھ ایسا ہے، جو بہن بانجھپن بیماری کا شکار ہے، اس نے 3 عدد گڑ لے لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے سورہ اخلاص کو کچھ اس طرح پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 عدد گڑ لے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ بھی بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے ان تینوں گڑ پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری بات پڑھ لینا ہے بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد کی پوری سورت، پھر آپ نے اس گڑ کے اوپر دم کر لینا ہے۔ یہ ہو جائے گا ٹوٹل 5 دفعہ۔ اب تیسری بار پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لینا ہے اور اس گڑ کے اوپر دم کر لینا ہے۔ تو اس کی تعداد ٹوٹل 7 ہو جائے گی، اور آپ کا دم 3 بار ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ کا دم پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں گڑ سے ایک گڑ لے لینا ہے، اور اس کا آپ نے 7 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا آغاز اس دن سے کر لینا ہے جب آپ ماہواری کی بیماری سے صاف ہو جائے اور نہا لے۔ نہانے کے بعد آپ نے ان 7 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کھا لینا ہے، پھر دوسرے دن ایک ٹکڑا کھا لینا ہے۔ اسی طرح 7 دن آپ نے ان 7 ٹکڑوں کو کھا لینا ہے، اور جو 2 گڑ ہے اس کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر ماہواری کی بیماری آ جائے اور بچے کی امید پیدا نہ ہو جائے تو اسی طرح آپ نے پھر ان دونوں گڑ سے ایک گڑ لے کے اس کے 7 ٹکڑے کر لینے ہیں، اور اسی طرح بیماری سے نہانے کے بعد 7 دن تک کھا لینا ہے، لیکن دوبارہ اس کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ نے پھر تیسرے مہینے کی ماہواری بیماری کے نہانے کے بعد اسی طرح کے 7 ٹکڑے 7 دن تک کھا لینے ہیں۔ تو اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک آپ کا بانجھپن ختم کر دے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے اگر کسی عورت میں فرق ہو بانجھپن کا تو اس کے لیے یہ عمل ہے، اور اگر مرد میں فرق ہو تو اس کے لیے بھی ایک عمل دیتا ہوں۔ اگر کسی مرد میں فرق معلوم ہو جائے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد تو اس کی بیوی بھی یہ 3 گڑ والا عمل کرے گی، اور مرد اس کے ساتھ ایک اور عمل کرے گا، وہ یہ کہ مرد ایک ابلا ہوا انڈا لے گا اور اس کے اوپر سورہ نساء کا پہلا آیت 41 مرتبہ پڑھ کر اس انڈے کے اوپر دم کرے گا اور اس انڈے کو کھا لے گا۔ اسی طرح 41 دن تک ایک ایک انڈا کھائے گا صبح، اور ہر روز انڈے پر سورہ نساء کا پہلا آیت 41 مرتبہ دم کرے گا، اور بیوی اس کے ساتھ اپنا گڑ والا عمل کر کے گڑ کھائے گی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا۔ تو رب ذوالجلال سے امید ہے ہم کو وہ آپ کو بچے جیسے نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ اس کی زندگی آپ کی وجہ سے خوشیوں سے بھر جائے۔ اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔